نہیں ہوتی. میں ٹو دی پوائنٹ اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں اور پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں, بڑی گہرائی تک جاتا ہوں, ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں, تمہارے دامن میں سجاتا ہوں, دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں. جن کو اللہ نے مفت زبان دی ہے وہ کہے سبحان اللہ. جن کی سولر یا بیٹری پہ چلتی ہو نا, رات کو سولر تو کام چھوڑ جاتے ہیں مجھے پتہ ہے, وہ بیچارے چپ رہے کیونکہ اللہ کا نام لینا ذرا مشکل ہوتا ہے نا جی. ہیں وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا نام لیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے جس کے دل میں اللہ رسول کا ڈر ہو, خوف ہو, محبت ہو, مروت ہو, چاہت ہو, تڑپ ہو, وجد ہو, تو وہ جب بھی سبحان اللہ کہے نا, پھر مجاوروں والی نہ کہے, مجاہدوں والی کہے سبحان اللہ. اور میرا تو ایک مزاج ہے, میں اب ماشاءاللہ 35 سالہ تجربہ ہے, اب تو میں چہرہ شناس ہوں. میں چہرے دیکھ کے گفتگو کرتا ہوں کہ یہ کس لائق ہیں, کتنی گفتگو ان سے کروں, کس لیول کی کروں. تو اگر آپ نے اپنی جبینوں پہ تھوڑی سی چمک اور دمک دکھائی تو انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کو بڑا لمبا سفر کراؤں گا. میرے دوستو, بلا تمہید کے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. بات ہے اللہ کے پیغمبر کی سیرت اور شان اور مقام کی. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے, توجہ میری طرف, یہ عنوان تو اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا. چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب, کوئی میرے جیسا طالب علم, میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں تو نہ کوئی خطیب, نہ ادیب, نہ واعظ, نہ شاعر, نہ مبلغ, نہ مفکر, نہ محقق, نہ مصنف, نہ مدقق, نہ رائٹر, نہ قلمکار. میں تو ان علماء دیوبند کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا رضاکار, ورکر, نوکر, چاکر, کارکن, خادم ہوں. میری زبان میں تو اتنی طاقت و ہمت و سخت و قوت و جرت ہی نہیں کہ میں پیغمبر کے شان کو کما حقہ خراج عقیدت کا سلام کر سکوں. میں تو کہا کرتا ہوں انداز فاروقی شہید رحمہ اللہ میں کہ ایک شاعر نے جب اللہ کے نبی کی سیرت اور مدح سرائی پہ لکھنا شروع کیا, اس کی عمر 30 برس تھی, اور لکھتے 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 جب 40 برس گزر گئے اور اس کی عمر 70 برس کو پہنچی, 40 برس میں اس نے اللہ کے نبی کی سیرت پر, اللہ کے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت پر, اللہ کے نبی کے تقدس و ناموس و رسالت و شریعت و صداقت پر 10,000 سے زیادہ اشعار, نعتیں, نظمیں, غزلیں, رباعیات, قطعات لکھے. لیکن جب اس کی عمر 70 برس سے گزری تو اس نے سمجھا اب تو میرے وصال کا وقت قریب ہے. اس نے اپنا سارا کلام اٹھا کر اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھا اور اسی کلام سے مخاطب ہو کر اللہ کے پیغمبر کو اپنے تصور و تخیل میں لا کر, ہاتھ باندھ کر, جھک کر, اعتراف شکست کرتے ہوئے اس نے زندگی کا آخری شعر لکھا اور اس میں روح ڈال دی کہ آقا میں نے 40 برس آپ کی سیرت و صورت اور عظمت و رفعت کو لکھا ہے, لیکن اب میں مرنے کو ہوں مگر میں آپ کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکا. آخری شعر لکھ کر اس نے اعتراف شکست کیا, آقا تھکی ہے فکر رسا, مدح باقی ہے, قلم ہے آب لپا, مدح باقی ہے, ورق تمام ہوا, مدح باقی ہے, تمام عمر لکھا, مدح باقی ہے. سبحان اللہ. اس پیغمبر کا شان اور اس نبی کا مقام میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری زبان میں تو اتنی طاقت و ہمت و سخت و قوت و جرت ہی نہیں کہ میں اس نبی کے شان کو کما حقہ خراج عقیدت کا سلام کر سکوں. میں کہا کرتا ہوں کہ میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑیا کی ہے کہ جس کے سر پر کپاس کی گچھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی.